نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کی جو ایک ٹرائنگولر جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جاری ہے۔ اس جنگ کے ابتدا سے لے کر اور اب تک جو حالات و واقعات جس کے اندر ایک پیسفل نیگوسیشن کی طرف جو بڑھنے کا عمل جو ہے وہ بھی اختیار ہوتے ہوئے نظر آیا، اور اس نشیب و فراز کے نتیجے کے اندر کہ جہاں پر ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ جہاں ایک طرف اس جنگ کے بادلوں کو جو ہے وہ گہرا کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں دوسری طرف کوئی شمع جو ہے وہ امید کی یا کرن جو ہے وہ میں روشنی کی نظر آتی ہے کہ جہاں پر یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ دونوں جد و مزر جو ہے وہ ہمیں اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے تصورات یا انالیسس کے لحاظ سے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ دونوں طرف کے حالات و واقعات اور بیانیہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہر آنے والا جو لمحہ ہوتا ہے وہ سوچ اور فکر کے کسی ایک زاویے پر جس پہ ہم بہت سوچ اور فکر کے تحت پہنچتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے وہ اگلے ہی لمحے کوئی ایک ایسا واقعہ بیانیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جو ہماری سوچ اور فکر کے جو ماضی کے جو تجزیے ہوتے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل بن جاتا ہے، اور ہم ایک نئی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اگر میں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم اور انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے اس کو جس خطوط کے اوپر جو ہے وہ تشکیل دیا گیا اور جس اہداف کے حصول کے لیے اس کے جو ہے وہ اس کو عملی طور پر جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا، ان تمام پہلوؤں کو جس طرح یہ ارتقا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اگر میں تمام پہلوؤں سے جائزہ لوں تو اب میرے نزدیک اس جنگ کا جو تجزیہ کرنے کے لیے جو پہلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کین وی بلیو دیٹ ایران is ready to have the worst situation or worst consequences in war with the America and Israel۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر اب نیگوسیشن یا پیسفل، کیونکہ یہاں پر جو مذاکرات کا جو عمل ہے جنگ کے ختم کرنے کے لیے اس کا بنیادی جو تصور ہے وہ اب محض جو ہے وہ جنگ کی وجوہات کے کسی معنی و مفہوم سے منسلک نہیں آئے، بلکہ اب جنگ کا جو خاتمہ ہے وہ ایک بڑی طاقت کی فتح اور ایران کے ساتھ ایک ایسے معاہدے کی تشکیل ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ جو صرف اپنے جو اہداف ہیں اس جنگ کے وہی حاصل نہ کرے، بلکہ دنیا کے اندر اپنی ایک سپر طاقت کا جو سٹیٹس ہے اس کو بھی قائم رکھ سکے، اور یہ ضروری ہے اس کے لیے اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی پر جو ہے وہ دار و مدار ہے ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے اندر اپنی اندرونی سیاست کا بھی اور امریکہ کی بیرونی خارجہ تعلقات کے لحاظ سے بھی۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر اب ایک ایسا عمل جنگ کے اندر حاصل کرنا جو ہے وہ امریکہ کے جنگ و جدل کے جو نظام اس نے اختیار کیا تھا اس کے اہداف نہیں ہیں، بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے وہ بطور سپر طاقت اور ایک ریپبلکن پارٹی اور امریکہ کے سیاسی نظام کے اندر جو موضوعات ہیں اس کے پہلو کی بنیاد پر اب وہ ایک ایسا معاہدہ چاہتا ہے جو ایک ایران کے لیے جو ہے وہ ایک واضح طور پر جو ہے ان کی جو ہے وہ سوورنٹی سے اوپر جو ہے ایک سوالیہ نشان اور امریکہ کی حاکمیت کا ایک تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ میرے نزدیک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جنگ کا خاتمے کے لیے ایران جو ہے وہ کسی ایک ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت اپنے آپ کو جنگ کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے تیار رکھ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے یا اسے کیا جا سکتا ہے ود آربیٹریشن آف پاکستان، کہ جہاں پر جو ہے ایران جو ہے وہ پیس کو جو ہے وہ الٹیمیٹ اینڈ قرار دے دے، اور اس اینڈ کو پانے کے لیے اسے کس طرح کی قربانی دینی اور کس راستے کو اختیار کرنا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بہرا کر لے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اب اسے صرف منزل کے اندر چوائس کرنا ہے کہ کیا اسے امن چاہیے یا امن نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ماخذ اور طریقہ کار جو ہے وہ وہی ہوگا جو امریکہ وضع کرے گا۔ تو میں یہاں پر جا کر جو یہ ایک سوچ اور فکر کا زاویہ ہے میرا میں ایران کے لیے اس سوچ اور فکر کے تحت جنگ کے لیے امن کا راستہ اختیار کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن عمل تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ جنگ و جدل کے اندر جب دو متحارب قوتیں موجود ہوں تو اس کے اندر جب وہ یا تو وہ عمل ہوتا ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے نتیجے میں آپ کسی کو سرنڈر کرنے پر مجبور کرتے ہو، یا ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ دونوں ممالک اپنی جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے
جو ہے وہ ایک ایگریڈ کانسیپٹ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ایران کے لیے جو آپشن صورتحال میں رکھا گیا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے لیے پیس حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک معاہدہ کرنا ہے, اور معاہدے کی شرائط وہ تحریر کرے گا جس نے یہ امن کے لیے اسے ایک تصور جو ہے وہ دینا ہے. تو اس طرح یہاں پر میں جس طرح کہ ایران کا جو کلچر ہے, اگر وہ صرف پولیٹیکل کلچر ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں, کیونکہ تباہی اور بربادی کا جو ورسٹ سٹیری ہوتا ہے اس سے بچنے کی ہر قوم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. لیکن یہاں پر ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے اس پروسیس کے لیے جو ہے وہ جہاں پر سیاسی نظام ہے وہاں پر ایک مذہبی تصور اور قوت وہاں پر موجود ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس جنگ سے متعلق جو نہرا جو تصور دیا گیا اور جو اقدامات ایران کی طرف سے اٹھائے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر لوگوں کے اندر نیشنلزم کا کانسیپٹ دے کر جو اور چونکہ وہ ان کی ایک اپنی ایک بیانیہ میں دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم ایک تہذیب کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیں گے, تو اس تہذیب کے حوالے سے ان کا جو ریفرنس جاتا ہے وہ کربلا کے واقعے کی طرف جاتا ہے. امام حسین کے وہ ایک سکسیسر کے طور پر اپنے آپ کو جانشین کے طور پر لیتے ہیں. تو میرا یہاں پر جا کر اس تمام جو آئیڈیالوجی ہے جو کربلا کے اندر رکھی گئی اس آئیڈیالوجی سے منسلک ہونے کے بعد جو ہے وہ کسی ایک ایسے معاہدے کی طرف جانا کہ جو اس آئیڈیالوجی کے جو کربلا کے اندر طے کی گئی تھی اور جس کے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سکسیسر تصور کرتے ہیں اور اس کے اوپر فخر بھی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کا وہ جذبہ بھی رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں پھر ان کو ایک ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے لیے راضی کرنا جو ان کی مکمل ہیومیلیشن کا کانسیپٹ دے ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ ایران کے لیے اگر پیس جو ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف ہیومیلیشن اور اپنے ریلیجیس ہیریٹیج اور سیولائزیشن کے سوالیہ نشان کے اوپر طے کیا گیا تو ایران ول پریفر ٹو گو فار دا ورسٹ سینیریو set by the United States of America with the help of the Israel. تو میرے ہمیں یہاں پر جنگ کے اندر جو سوالیہ نشان وہ ابھی جو رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اپنے لیے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تسلیم کر سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے. تو میرے ہمیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ملیٹریلی بھی ممکن نظر نہیں آتا. اگر ملیٹریلی طاقت کے ذریعے اسے سرنڈر بھی کر دیا جائے تو جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے کسی ملک اور قوم کے لحاظ سے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اور جب تک آئیڈیالوجی رہتی ہے آپ جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرتے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ملٹری اسٹرینتھ کی نہیں ہے یا پولیٹیکل دو متحرک قوتوں کی نہیں ہے. اٹ ہیز بیکم دا وار آف این آئیڈیالوجی. تو جب وار آف این آئیڈیالوجی بن چکی ہے تو اس کے اندر ہمیں یا دنیا کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس جنگ کے اندر ایران کے متعلق جو نتیجہ جو ہے وہ تشکیل دینے کا تصور امریکہ رکھتا ہے کہ اس کو وہ ایک صفحاتی سے مٹا دے گا, وہ اس آبجیکٹیو کو تو حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ آبجیکٹیو یا یہ تصور دے کر اسے نیگوسیشن کی ٹیبل پر نہیں لایا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ.